1842 میں استنبول کے شاہی محل چراغاں میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ تھا شہزادہ عبدالحمید، سلطان عبدالمجید اول کا بیٹا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ پر زوال کے بادل منڈلا رہے تھے۔ یورپی طاقتیں اب عثمانیوں کو بیمار آدمی کہنے لگی تھی۔ بچپن ہی سے عبدالحمید خاموش، سنجیدہ اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ وہ زیادہ بولنے کی بجائے غور کرتے تھے، تاریخ، فقہ اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ ان کی نانی ایک دیندار خاتون تھی جنہوں نے ان کے دل میں اسلام اور امت کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، گھوڑ سواری، فن جنگ اور سیاست میں مہارت حاصل کی، مگر ان کا دل محل کے سازشی ماحول سے ہمیشہ دور رہا۔ 1876 میں عثمانی سلطنت شدید بحران میں تھی۔ یورپ میں روس کے بڑھتے اثرات، اندرونی بغاوتیں، مالی تباہی اور سلطان عبدالعزیز کی پراسرار موت نے دربار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سلطنت کے وزراء نے ایک نوجوان شہزادے مراد پنجم کو تخت پر بٹھایا، مگر وہ ذہنی طور پر غیر مستحکم ثابت ہوا۔ 3 مہینے بعد اسے ہٹا کر عبدالحمید کو بلا لیا گیا۔ یہ 29 اگست 1876 کی بات ہے۔ سلطان عبدالحمید دوم نے خلافت عثمانیہ کا تاج سر پر رکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، عزم کی چمک تھی۔ انہوں نے کہا، میں اس تخت کو فخر کے لیے نہیں، امت کے دفاع کے لیے قبول کرتا ہوں۔ سلطان عبدالحمید نے تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلے ایک نیا آئین نافذ کیا۔ یہ عثمانی تاریخ کا پہلا تحریری آئین تھا۔ 1876 کی بات۔ اس آئین کے مطابق پارلیمنٹ بنائی گئی، نمائندگان کا انتخاب کیا گیا، شہری آزادیوں کو قانونی حیثیت دی گئی۔ یورپی دنیا نے اسے ترقی کا آغاز کہا، لیکن حقیقت میں سلطان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک منظم اور مضبوط ریاست بنانا۔ مگر آئین کو نافذ کیے کچھ ہی مہینے بعد روس نے عثمانیوں پر حملہ کر دیا۔ روس نے بلقان کے مسیحی علاقوں میں بغاوتیں بھڑکائیں اور عثمانیوں کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان کر دیا۔ سلطان عبدالحمید نے خود جنگی تیاریوں کی نگرانی کی۔ ان کے حکم پر فوج کو منظم کیا گیا، نئی توپیں، ریل لائنز اور مورچے بنائے گئے۔ عثمانی فوج نے شجاعت دکھائی، مگر یورپی طاقتوں کی سازش اور کمزور قیادت کے باعث آخرکار جنگ روس کے حق میں ہو گئی۔ 1878 میں معاہدہ برلن کے تحت بلقان کے کئی علاقے سلطنت سے جدا ہو گئے۔ یہ زخم گہرا تھا، مگر سلطان کے عزم کو نہیں توڑ سکا۔ انہوں نے کہا، ہم نے زمین کھوئی ہے مگر ایمان نہیں کھویا۔ سلطان عبدالعزیز نے محسوس کیا کہ سلطنت کو صرف اسلامی اتحاد ہی بچا سکتا ہے۔ انہوں نے خلافت کا تصور پوری امت کے لیے زندہ کیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مکہ و مدینہ کے راستے بنائے، حجاز ریلوے کا منصوبہ شروع کیا جو دمشق سے مدینہ تک تھا، اسلامی تعلیم کے لیے مدارس، مکاتب اور دعوتی مراکز قائم کیے، مصر، ہندوستان اور وسط ایشیا کے مسلمانوں سے رابطے بڑھائے۔ یہی وہ دور تھا جب پہلی بار امت مسلمہ کا عالمی تصور وجود میں آیا۔ سلطنت کے خزانے لیکن خالی ہو چکے تھے۔ یورپی قرض خواہ ہر طرف سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ سلطان نے غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ریاستی اداروں کی تنظیم نو کی، نئے ٹیکس نظام، زرعی اصلاحات اور تعلیم میں سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے ڈاک، ٹیلی گراف اور ریلوے نظام کو مضبوط کیا تاکہ سلطنت اندر سے جڑی رہے، مگر یورپ کو یہ پسند نہیں آیا۔ وہ ایک مضبوط، خود مختار اسلامی سلطان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی دوران
یہودی سرمایہ داروں نے فلسطین میں زمینیں خریدنے کی کوشش کی۔ 1901 میں تھیوڈور ہرزل استنبول میں آیا اور سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دے تو وہ سلطنت کے قرضے ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے صاف انکار کیا۔ ان کے الفاظ آج بھی تاریخ میں درج ہیں۔ انہوں نے کہا میں اپنی سلطنت کا 1 انچ بھی فروخت نہیں کر سکتا، یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے، میری نہیں۔ جب خلافت ٹکڑوں میں بٹ جائے گی تب یہودی لے لیں، مگر مجھ سے نہیں لے سکتے۔ یہ انکار ان کے خلاف ایک طویل سازش کا آغاز تھا۔ عبدالحمید کے دور میں 2 خطرناک طاقتیں ابھریں۔ نمبر 1 فری میسن لاج اور نمبر 2 کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس۔ یہ لوگ یورپ سے متاثر لبرل سیکولر ذہن رکھتے تھے۔ ان کا نعرہ تھا ترقی اور آزادی، مگر اصل مقصد خلافت کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے عبدالحمید پر آمریت کے الزام لگایا، حالانکہ وہ صرف ریاستی اتحاد چاہتے تھے۔ سلطان نے پارلیمنٹ معطل کر دی 1878 تک ریاست کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے اس لیے۔ سلطان عبدالحمید نے ہر شہر میں مدارس، اسکول اور فنی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے یونیورسٹی کو وسعت دی۔ مدارس میں قرآن، سائنس اور ہنر کی تعلیم ساتھ ساتھ دی جاتی۔ سلطان نے ترکی زبان میں قرآن کے ترجمے پر پابندی لائی تاکہ اصل عربی زبان محفوظ رہے۔ استنبول، دمشق اور قاہرہ میں اسلامی فن تعمیر کا نیا دور شروع ہوا۔ یلدر محل، حمدیہ مسجدیں اور ریلوے اسٹیشن آج بھی ان کے ذوق کا ثبوت ہیں۔ بلقان میں قوم پرستی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ بلغاریہ، سربیا، بوسنیا، یونان سب نے آزادی کے نعرے لگائے۔ یورپی طاقتوں نے ان کی پشت پناہی کی۔ سلطان عبدالحمید نے سیاسی، مذہبی اور سفارتی طریقے سے ان بغاوتوں کو دبانے کی کوشش کی، مگر میڈیا، خاص طور پر مغربی پریس نے انہیں دا ریڈ سلطان کہہ کر بدنام کیا۔ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے کہ سلطان نے عیسائیوں پر ظلم کیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ سلطان عبدالحمید ہر مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیتے تھے۔ سلطان عبدالحمید نے مکہ و مدینہ کے لیے پانی کے ذخائر، سڑکیں اور ریلوے بنوائی۔ حجاز ریلوے 1900 سے 1908 تک ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ ریلوے دمشق سے مدینہ تک جاتی۔ خدام، حجاج اور علماء اس سے سفر کرتے۔ اس منصوبے کے لیے انہوں نے پورے عالم اسلام سے چندہ لیا تاکہ اسے امت کا منصوبہ بنایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب دنیا میں انہیں خادم الحرمین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید پر عامر ہونے کا الزام لگایا گیا، مگر وہ سختی اس لیے کرتے تھے تاکہ سلطنت ٹوٹنے سے بچ جائے۔ انہوں نے جاسوسی کا نظام مضبوط کیا کیونکہ اندرونی دشمن ہر طرف تھے۔ ان کی سخت نگرانی نے کئی بغاوتوں کو ابتدا میں ہی ختم کر دیا، مگر مغربی پریس نے انہیں ظالم سلطان کے طور پر پیش کیا، جبکہ حقیقت میں وہ اسلامی ورثے کے آخری محافظ تھے۔ 1908 میں ینگ ترکس نے انقلابی ترکی کے نام پر بغاوت کی اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا اور سلطان عبدالحمید کو دباؤ میں لے لیا۔ 31 مارچ 1909 کو سلطان عبدالحمید کو استنبول سے ہٹا کر سلونیکا بھیج دیا گیا۔ وہاں انہیں مکمل نظر بندی میں رکھا گیا۔ جب فوج ان کے محل میں داخل ہوئی تو انہوں نے بس اتنا کہا، میں نے اپنی جان دی مگر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ سلونیکا میں 4 سال قید کے بعد انہیں واپس استنبول لایا گیا، جہاں وہ بیلرے محل میں خاموش زندگی گزارنے لگے۔ وہ قرآن پڑھتے، پرانی فعلیں دیکھتے اور وقتاً فوقتاً امت کے لیے دعا کرتے۔ انہوں نے کہا، میرے بعد خلافت ختم کر دی جائے گی اور امت غلام بنا دی جائے گی۔ یہ الفاظ 1914 کے بعد حقیقت بن گئے۔ 10 فروری 1918 کو
سلطان عبد الحمید ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری خلیفہ رخصت ہو گیا۔ انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد خلافت کا ادارہ کچھ سالوں میں ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ سلطان عبد الحمید کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ سلطان عبد الحمید دوم وہ سلطان تھے جس نے اسلام کے سیاسی اور روحانی وجود کو زوال کے عہد میں زندہ رکھا۔ اگر وہ چند سال اور حکومت کرتا تو شاید خلافت آج بھی قائم ہوتی۔ وہ صرف عثمانیوں کا بادشاہ نہیں تھا، پوری امت کا آخری پہرے دار تھا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔